السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 5 کے طلباء کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بچوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں۔ ہم نے 2 سبق ابھی تک کلاس میں پڑھ لیے تھے اور ابھی ہمارا تیسرا سبق یعنی ایک نظم اور ایک سبق ہو گیا تھا۔ اب اگلی دفعہ پھر نظم ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء کرام، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ اسکول ہمارے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہاں آ کے ہم آپس میں مل کر جو سیکھتے سکھاتے ہیں، تعلیم و تعلم کا عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ اب یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم سے روک لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمارے سولوں کو دوبارہ کھلوا دے اور آپس میں ہمارا ملنا ایک دوسرے کے ساتھ جاری و ساری فرما دے۔ دیکھو بچوں، ہمیشہ یاد رکھو کہ دعا کرنا یہ اللہ کی طرف سے بہت برکت والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو میری آپ تمام طلبہ سے درخواست ہے کہ خوب دعا کریں ہمارے لیے، اپنے گھر والوں سب کی خیر و عافیت اور آسانی کے لیے دعا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، عزیز و اقارب کی، دوستوں کی، سب کی اللہ پاک کرونا وائرس سے حفاظت فرمائے۔ اس موذی مرض کو اللہ تعالیٰ جڑ سے ختم فرمائے، اور ساری دنیا سے جو ہے نا اس موذی مرض کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، اور اس کی جو تباہ کاریاں ہیں نا اللہ پاک اس کو جلد از جلد ختم فرمائے۔ چلو عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ یہاں سب سے پہلے جو یہ چیز سیکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ ہر اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ ہر اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، تو اللہ کی برکت آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم کا نام ہے سائنس۔ نظم کا نام کیا ہے بچوں؟ نظم کا نام ہے سائنس، ٹھیک ہے؟ چلو آؤ اب اس نظم کو پڑھتے ہیں۔ سائنس لفظ کا تو آپ کو مطلب پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ چلو آ جاؤ اب اس نظم کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، کوشش کیا کرنی ہے کہ جس طرح سے میں نظم پڑھ رہا ہوں اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی نظم پڑھنی ہے۔ جو آواز میں اختیار کر رہا ہوں، جو ردھم میرا ہے وہی آپ کا ہونا چاہیے، جو رفتار میری ہے وہی آپ کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں تمہیں معلوم ہے سائنس کی جو دھوم ہے، بچوں تمہیں معلوم ہے سائنس کی جو دھوم ہے، بچوں تمہیں معلوم ہے سائنس کی جو دھوم ہے، ہر راہ میں ہر موڑ پر بری ہو یا بحری سفر، آج آدمی کی زندگی محتاج ہے سائنس کی، لیکن سنو بچوں ذرا، لیکن سنو بچوں ذرا، سائنس کا قصہ ہے کیا، لیکن سنو بچوں ذرا، سائنس کا قصہ ہے کیا، دین خدا کی روشنی جب خلق میں پھیلی نہ تھی، دین خدا کی روشنی جب خلق میں پھیلی نہ تھی، گمراہ تھا سارا جہاں، بے راہبر تھا کارواں، اتنے میں وہ محبوب رب، ماہ عجم مہر عرب، دنیا میں نور افشاں ہوا اور مظہر قرآن ہوا، دنیا میں نور افشاں ہوا اور مظہر قرآن ہوا، وہ رہبر علم و یقین، وہ ہادی ایمان و دین، وہ رہبر علم و یقین، وہ ہادی ایمان و دین۔ دیکھو بچوں، یہ میں نے اتنی لائنیں آپ کو پڑھائی، اب آپ خود ان لائنوں کو پڑھو، میرے ساتھ ساتھ پڑھا ہے نا؟ اب آپ لوگ خود پڑھو، یہاں سے لے کے یہاں تک کم سے کم 3 دفعہ ہر طالب علم پڑھے جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، تاکہ یہ جو لفظ آئے نا، افشا، مظہر قرآن، ہادی ایمان و دین، راہبر علم و یقین، خلق ہو گیا، یہ لفظ آپ کو صحیح سے پڑھنے آ جائیں۔ یاد رکھو اصل کام پھر وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل کام کیا ہے کہ اردو کو صحیح طریقے سے پڑھنا۔ چلو میں آپ کو 2 منٹ دے رہا ہوں، اس میں اچھے طریقے سے اس کو پڑھو، پھر میں اگلے صفحے پہ جاؤں گا۔
چلو بچوں بنا کسی تاخیر کے ہم آگے چلتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا. چلو آ جاؤ آگے. بڑھ کر ہوا یوں لب کشا اے بے خبر خلق خدا. بڑھ کر ہوا یوں لب کشا اے بے خبر خلق خدا. بہرے خدا بیدار ہو بہرے خدا بیدار ہو. اٹھ اور گرم کار ہو انسان جو تھے سوئے ہوئے بہکے ہوئے کھوئے ہوئے. انسان جو تھے سوئے ہوئے بہکے ہوئے کھوئے ہوئے. جاگ اٹھے اس آواز پر جاگ اٹھے اس آواز پر. ڈالی ہر ایک شے پہ نظر ڈالی ہر ایک شے پر نظر. ہر شے کا عالم اور تھا خوشحالیوں کا دور تھا. پھر ایک صدائے مہرباں کانوں میں آ گئی ناگاں. ہو چین میں بھی علم اگر جاؤ وہاں گھر چھوڑ کر. ہو چین میں بھی علم اگر جاؤ وہاں گھر چھوڑ کر. پیغام کی ہر منزل کرو اور علم کو حاصل کرو. پیغام کی ہر منزل کرو اور علم کو حاصل کرو. سن کر یہ قول دل نشی پیدا ہوا سوزے یقین. سن کر یہ قول دل نشی پیدا ہوا سوزے یقین. چلو ایک دفعہ دوبارہ شعبے کے شروع سے پڑھو. مشکل الفاظ آئے تو ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں. بڑھ کر ہوا یوں لب کشا اے بے خبر خلق خدا. بہرے خدا بیدار ہو اٹھ اور گرم کار ہو. انسان جو تھے سوئے ہوئے بہکے ہوئے کھوئے ہوئے. جاگ اٹھے اس آواز پر ڈالی ہر ایک شے پر نظر. ہر شے کا عالم اور تھا خوشحالیوں کا دور تھا. پھر ایک صدائے مہرباں کانوں میں آ گئی ناگاں. ہو چین میں بھی علم اگر جاؤ وہاں گھر چھوڑ کر. پیغام کی ہر منزل کرو اور علم کو حاصل کرو. پیغام کی ہر منزل کرو اور علم کو حاصل کرو. سن کر یہ قول دل نشی پیدا ہوا سوزے یقین. سن کر یہ قول دل نشی پیدا ہوا سوزے یقین. آئے مسلمان ہوش میں اٹھے عمل کے جوش میں. آئے مسلمان ہوش میں اٹھے عمل کے جوش میں. جتنی طلب پیدا ہوئی آگاہ دنیا ہوئی. جتنی طلب پیدا ہوئی آگاہ دنیا ہوئی. تائید قدرت ساتھ تھی ہر فتح اپنے ہاتھ تھی. تائید قدرت ساتھ تھی ہر فتح اپنے ہاتھ تھی. ہم کیمیائی علم کے موجب ہوئے رہبر بنے. ہم کیمیائی علم کے موجب ہوئے رہبر بنے. علم نجوم آسماں تحقیق تاریخ جہاں. علم نجوم آسماں تحقیق تاریخ جہاں. طب کی حقیقت پر نظر علم ریاضی کی خبر. طب کی حقیقت پر نظر علم ریاضی کی خبر. حکمت ہو یا جغرافیہ حکمت ہو یا جغرافیہ نام ان کا ہم سے ہی چلا. یہ سب ہمارا کام ہے یہ سب ہمارا کام ہے. سائنس اسی کا نام ہے. یہ سب ہمارا کام ہے. سائنس اسی کا نام ہے. سمجھ میں آ گئی؟ امید کرتا ہوں سارے بچوں کو پوری نظم سمجھ میں آئی ہوگی. اب
2 منٹ کا وقت آپ کو دے رہا ہوں، اس پورے پیج کو دوبارہ سے پڑھ لو، اس کے بعد میں پوری نظم آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ ہر لفظ اپنے معنی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے. لیکن یہ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہر لفظ کو پڑھنا، کیونکہ اس میں دیکھو بڑے مشکل لفظ آئے ہیں. کیمیائی علم آیا ہے، موجد ایک لفظ آیا ہے، تحقیق تاریخ جہاں آیا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح تائید قدرت، تو یہ سارے الفاظ آپ کو سیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، چلو 2 منٹ کا ٹائم، یو ہیو 2 منٹس. جی بھائی پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سب نے یہ نظم دہرا لی ہوگی. بہت اچھے بچے ہیں سارے ماشاءاللہ. پہلے اس نظم کا آپ کو کل خلاصہ بتا دوں، پھر ہر لفظ کو آپ کو ترجمہ بتاؤں گا. دیکھو بچوں، آج سائنس کی جتنی بھی ایجادات ہیں، سائنس کی آج دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہیں، یہ تمام ایجادات دنیا والے ایسے ثابت کرتے ہیں کہ یہ تمام ایجادات جیسے انگریز لائے تھے. ٹھیک ہے، انگریزوں کی بنائی ہوئی، جیسے کہتے ہیں نا انوینشنز، کہ بھائی کہتے ہیں نا آل انوینشنز آر ناٹ بلانگ ٹو مسلمس. ایسا نہیں ہے. یقیناً اگر آپ سچ بات سمجھیں تو ساری جتنی بھی سائنسی ایجادات ہیں یہ سب مسلمانوں کی ہی ایجاد کردہ ہیں. اگر آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی بھی چیز دنیا میں ایجاد ہوئی ہے، بجلی ہے، ٹیلی فون ہے، اس طرح کی مختلف چیزوں کے جو پیچھے اصل جو ہے نا، ٹیلی فون تو خیر اس میں دوسرے سائنسدان بھی آتے ہیں، لیکن جیسے آپ کیمیا ہے، کیمسٹری ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح میتھس ہے، ریاضی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا در حقیقت یہ ایجاد کہاں سے ہوئی ہیں؟ یہ ایجاد ان کی جو موجود ہے نا پیچھے، وہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس نظم کے اندر ہمیں ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اے بچوں، اے پیارے بچوں، گریڈ 5 کے طلبہ، یاد رکھو، اپنے ذہنوں میں یہ بات ڈالو کہ کوئی بھی چیز ہو اس کو اصل پہلے، جو سائنس کی کوئی بھی چیز ہے اس کو اصل میں پہلے ایجاد کرنے والے مسلمان ہیں. اس کو اصل میں پہلے ایجاد کرنے والے کون ہیں بھائی؟ اس کو پہلے اصل میں ایجاد کرنے والے مسلمان ہیں. ایسا نہیں سمجھو کہ بھائی وہ جو ہے نا انگریزوں نے جو ہے نا وہ بنائی ہے. چلو اب میں ایک ایک لائن پڑھتا جاؤں گا اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا چلا جاؤں گا. پہلا لفظ ہے بچوں، تمہیں معلوم ہے سائنس کی جو دھوم ہے، یعنی اے بچوں، اے طلبہ، تمہیں معلوم ہے آج جو ہر طرف سائنس 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 کا نام ہے، ہر راہ میں یعنی ہر راستے میں، ہر موڑ پہ یعنی ہر جگہ پر، بری کہتے ہیں زمینی، باہری یعنی سمندری، یعنی زمینی سفر ہو یا سمندری سفر ہو، آج آدمی کی زندگی محتاج ہے سائنس کی. یعنی ہر چیز میں دیکھو بیٹا، اگر ہم گھڑی ہے تو یہ بھی ایک مشین ہے، ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں یہ بھی ایک مشین ہے، موٹر سائیکل میں بیٹھتے ہیں یہ بھی ایک مشین ہے، ہم اگر جہاز میں بیٹھتے ہیں یہ بھی ایک مشین ہے، اب آپ دیکھو نا موبائل یوز کرتے ہیں یہ بھی ایک مشین ہے. یہ سب سائنس ہے. تو کہہ رہے ہیں زندگی ہر چیز میں جو ہے نا اب سائنس کی محتاج ہو گئی. آپ گھڑی، گاڑی، موٹر سائیکل، ٹھیک ہے، اور اسی طرح موبائل وغیرہ، یہ ساری چیزیں اپنی زندگی سے نکال دو. آپ اپنے گھر میں چاپر ہو گیا، مشینیں ہو گئی، یہ سب اپنی زندگی سے نکال دو تو ہماری زندگی گزرنا مشکل ہو جائے گی. تو یہی بات ہے کہ آج زندگی ہر چیز میں سائنس کی محتاج ہے. لیکن سنو بچوں، ذرا سنو کہ سائنس کا قصہ ہے کیا. دین خدا کی روشنی جب خلق میں پھیلی نہ تھی، یعنی اسلام کی جب روشنی دنیا میں نہیں آئی تھی، یعنی دین اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے،
یعنی گمراہ تھا سارا جہاں، یعنی سارا جہاں بھٹکا ہوا تھا. بے راہبر، راہبر کہتے ہیں راستہ دکھانے والا. بے راہبر یعنی ایسے لوگ جن کو کوئی راستہ دکھانے والا نہ ہو. تو لکھا ہوا ہے بے راہبر تھا کارواں. کیا مطلب کہ بے راہبر تھا کارواں کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جن کو کوئی راستہ دکھانے والا ہی نہ ہو. جی بھائی یہاں تک آپ کو سمجھ میں آئی. گمراہ تھا سارا جہاں، بے راہبر تھا یعنی لوگ ایسے تھے کہ ان کو کوئی راستہ دکھانے والا ہی نہیں تھا. اتنے میں وہ محبوب رب، ماہ عجم مہر عرب. ماہ عجم مہر عرب کیا مطلب کہ محبوب رب یعنی اللہ کا پیارا. ماہ عجم مطلب اجمیوں کا چاند. اجمی کسے بولتے ہیں بچوں آپ کو پتہ ہے؟ عربی کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، عربی بولنے والوں کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں وہ اجمی کہلاتے ہیں. ماہ عجم یعنی غیر عربیوں کے لیے بھی وہ چاند کی مانند تھے، اور مہر عرب یعنی عربوں کا سورج تھے. اجمیوں کے چاند تھے اور عربوں کے سورج تھے. یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے. دنیا میں نور افشاں ہوا اور مظہر قرآن ہوا. دنیا میں نور افشاں ہوا یعنی دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ نور کی، یعنی ان کو نور کہا گیا کہ بھئی نور کی حالت میں دنیا میں نور آ گیا. ان کے آنے سے جو اندھیرا تھا نا وہ روشنی میں بدل گیا. مظہر قرآن ہوا اور قرآن آ گیا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قرآن آیا نا. وہ راہبر علم و یقین یعنی وہ راستہ دکھانے والے تھے علم اور یقین کا. علم تو علم ہے اور یقین یعنی اللہ پر یقین. وہ ہادی ایمان و دین. ہادی مطلب راستہ دکھانے والے اور رہبر مطلب بھی وہی ہوتا. وہ ایمان اور دین کا راستہ دکھانے والے تھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ ایمان اور دین کا راستہ دکھانے والے تھے. آگے کہہ رہے ہیں بڑھ کر ہوا یوں لب کشا. بڑھ کر ہوا یوں لب کشا. لب کشا کا مطلب لب کہتے ہیں ہونٹوں کو، کشا مطلب کھولنا. جہاں بھی لب کشا یا لب کشائی لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بات کو سمجھانا، بات شروع کرنا. اے بے خبر خلق خدا. خلق خدا یعنی اللہ کی مخلوق. بے خبر یعنی اللہ کی مخلوق کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا نا اس وقت جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بولنا شروع کیا، لوگوں کو بتانا شروع کیا، تو وہ بے خبر تھے لوگ. بہرے خدا بیدار ہو. بہرے خدا بیدار ہو مطلب بھائی اللہ کی مخلوق تم بیدار ہو جاؤ. اٹھ اور گرمے کار ہو. اٹھ اور گرمے کار ہو بھی کھڑے ہو جاؤ اور دین کو سمجھو، دین پر چلو. انسان جو تھے سوئے ہوئے، بہکے ہوئے، کھوئے ہوئے. انسان تو سوئے ہوئے تھے نا، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہدایت کیا ہے. بہکے ہوئے تھے، کھوئے ہوئے تھے، راستے سے ہٹے ہوئے تھے. جاگ اٹھے اس آواز پر، ڈالی ہر شے پر ایک نظر. جب وہ اٹھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر، ہر شے پہ سوچا، غور کیا. ہر شے کا عالم اور تھا، خوشحالیوں کا دور تھا. ہر شے کی ایک الگ ہی شان تھی. ہر شے کی ایک الگ ہی شان تھی، خوشحالی تھی. پھر ایک صدائے مہرباں کانوں میں آ گئی ناگہاں. کیا مطلب؟ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول پتہ لگا کہ بھائی ہو چین میں بھی علم، اگر یعنی اگر چین میں بھی علم ہو نا، یعنی دور سے دور بھی اگر علم ہو تو وہاں جاؤ گھر چھوڑ کر. یعنی گھر چھوڑ کے وہاں جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے. علم کو حاصل کرو، طے غم کی ہر منزل کرو اور علم کو حاصل کرو. یعنی غم بھی آئے نا علم کو حاصل کرنے میں، غم کی بھی پرواہ نہ کرو. غم کی بھی پرواہ نہ کرو، بٹ کہ علم حاصل کرو. کیا کرو بھائی؟ علم حاصل. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں بھائی کیا کرو بھائی؟ علم حاصل کرو. ہر صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ علم حاصل کرنا. ہر صورت میں کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا. یہ سن کر قول دل نشیں پیدا ہوا سوزے یقین. بھائی یہ اتنا ایسا قول جو دل کے اندر گھر کر گیا. جب یہ سنا قول تو پیدا ہوا سوزے یقین. یقین آیا دل میں. سوزے یقین یعنی پکا یقین آیا. آئے مسلمان ہوش میں. مسلمان اب ہوش میں آئے، اٹھے عمل کے، یعنی وہ نکلے عمل کے لیے. جتنی طلب پیدا ہوئی آگاہ دنیا ہوئی. یعنی ان کے اندر جتنی طلب پیدا ہوئی نا علم کی، دنیا کو پتہ لگا. تائید قدرت ساتھ تھی. تائید قدرت مطلب اللہ کی مدد ساتھ تھی اور ہر فتح اپنے ہاتھ تھی. آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نے پہلے پرانے قصے سنے ہو تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تو جو بھی جنگیں ہوتی تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہوتی تھی. ہم کیمیائی علم کے موجد راہبر بنے. کیمیا یعنی کیمسٹری کا جو علم ہے نا سارا، ٹھیک ہے، اس کے موجد کون ہے؟ موجد یعنی ایجاد کرنے والے کون ہے؟ وہ مسلمان ہیں. ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں. راہبر بنے یعنی راستہ دکھانے والے بنے. راہبر بنے یعنی راستہ دکھانے والے بنے. آگے کہہ رہے ہیں یہ علم نجوم آسماں تحقیق تاریخ جہاں. ٹھیک ہے، علم نجوم یعنی یہ جو چاند کا جو علم ہے نا، کب چاند نکلنا ہے کب چاند نہیں نکلنا، ٹھیک ہے، یہ جو علم ہے اس کو علم فلکیات بھی کہتے ہیں. یہ علم بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے.
تحقیق تاریخ جہاں، یعنی جو پورے ہسٹری ہے نا، ہسٹری جس کو آپ آگے جا کے پڑھو گے، ہسٹری ایک سبجیکٹ ہے. یہ پورا سبجیکٹ اس کو کس نے ایجاد کیا، اس کی کتابیں کس نے لکھی؟ مسلمانوں نے. طب کہتے ہیں میڈیکل، طب کی حقیقت پر نظر، علم ریاضی کی خبر، میتھس. بھائی آپ کو پتہ ہے ہسٹری، میڈیکل اور آپ کا یہ میتھس ہو گیا، اور آپ کا یہ علم فلکیات ہو گیا، کیمسٹری ہو گیا، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی ایجاد ہیں. ساری چیزیں دنیا میں اسی پہ تو چل رہی ہیں، لیکن دنیا کہتی ہے بھائی یہ ساری چیزیں تو انگریزوں نے. بھائی انگریزوں نے ایجاد نہیں کری، مسلمانوں نے ایجاد کی ہیں. اس بات کو سمجھنا ہے. حکمت جو حکیم ہوتے ہیں نا، حکیم وہ. یہ جغرافیہ یعنی یہ جغرافیہ کو آپ یوں سمجھ لو کہ جو ہماری جو ہر جگہ پر جیسے پاکستان بنا ہوا، اس کی جغرافیائی سرحد ہے، یعنی اس کی جو پورا ڈائیگرام ہے پاکستان کہاں کا، پاکستانی سرحدیں کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو جغرافیہ. آپ آگے جاؤ گے نا آپ کو پڑھو گے، ٹھیک ہے، پاکستان کی سوشل اسٹڈیز، یہ سب جغرافیہ کو ہوتا ہے نا، تو آپ کو پتہ لگے گا آگے جا کے. یہ بھی ایک بہت بڑا علم ہے. نام ان کا ہمیں سے چلا. بھائی ہمیں سے چلا مطلب مسلمانوں نے ان ساری چیزوں کو شروع کیا تھا. آج جو دنیا کہہ رہی ہے نا انگریز سے چلا، انگریز سے، بھائی انگریز سے نہیں چلا، یہ سب مسلمانوں سے چلا ہے. یہ سب ہمارا کام ہے، سائنس اسی کا تو نام ہے، یعنی یہ سب مسلمانوں کا کام ہے. بھائی یہ سب کس کا کام ہے؟ یہ سب مسلمانوں کا کام ہے. انسانوں کا یہ جو ہے نا انگریزوں کا کام نہیں ہے. جو آپ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے بھائی انگریزوں کا کام ہے، انگریزوں کا کام ہے، انگریزوں کا نہیں ہے، یہ انسانوں کا کام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چلو اب یہ پوری نظم میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دی. امید کرتا ہوں اس کی ہر شعر، ہر لائن آپ کو بہت غور سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اب کرنا کیا ہے آپ لوگوں کو؟ اب آپ لوگوں کا کام کیا ہے؟ اب آپ لوگوں کا کام کیا ہے پیارے بچوں؟ آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ پوری نظم ایک دفعہ اپنی کاپی میں لکھنی ہے. یہ پوری نظم ایک دفعہ اپنی کاپی میں کیا کرنی ہے بھائی؟ یہ پوری نظم ایک دفعہ اپنی کاپی میں آپ لوگوں نے لکھنی ہے. ٹائٹل بنانا ہے اس کا، پھر یہ پوری نظم ایک دفعہ لکھنی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے میں الفاظ معنی اور سوال جواب کرواؤں گا، تاکہ اس ہفتے میں ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہو جائے. اچھا عزیز طلبہ، جس طرح سے آپ کی کاپی میں نے سلیبس لگایا تھا اور آپ کو میں نے بولا تھا کہ ایک چیپٹر ایک ہفتے میں ہوگا، اس کا ایک ہفتہ پرانا مکمل ہو چکا ہے، دوسرا ہفتہ یہ چل رہا ہے. تو اس میں جو اس کا اگلا چیپٹر ہے اس کو ریڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے، اور اس کو رائٹنگ کرنی ہے، تاکہ دسمبر میں ہمارے کم از کم 4 چیپٹر جو ہے نا وہ تو مکمل ہو ہی جائیں. سارے بچے کریں گے نا اس کو؟ بھائی بتائیں بھائی، سارے بچے نیت کر رہے ہیں نا؟ دل میں نیت تو کر لو بھائی، اور اللہ سے مانگتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو. اب ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ جو پڑھا ہے اس کو ہمارے عمل میں لے آ، اور ہمیں یہ بات پتہ لگ جائے کہ بھائی سائنس مسلمانوں کی ایجاد کردہ ہے، انگریزوں کی ایجاد کردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنا کام کو مکمل کریں. پہلے کے 2 چیپٹر بھی کروا چکا ہوں، تیسرا چیپٹر اب شروع ہو گیا ہے. انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کام کو مکمل کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.